وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اسپیکر کا اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روک سکتا ہوں؟ اسپیکر کا سوال، کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ متعلقہ حکام کا جواب، کوئی بھی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو بعد میں کارروائی ہوگی۔ یہ جواب دیا گیا ہے اسپیکر کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63A بالکل واضح ہے۔ یہ جواب دیا گیا حکام کی جانب سے۔ تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اسپیکر کا اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روک سکتا ہوں، اسپیکر کا یہ سوال۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے۔ جی یاسر، بتائیے گا کیا سوال جواب ہوا؟ جی بالکل، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا یہ معاملہ ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر اسد کیسر کو سوالات جو ہیں وہ دے دیے ہیں۔ اسپیکر نے سوال اٹھایا کہ کیا منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے سے روک سکتا ہوں؟ اسمبلی قانون سازی جو ادارہ ہے اس نے جواب میں کہا کہ کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں آئین کا آرٹیکل 63(1) بالکل واضح ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھا کہ وزیر اعظم یا پارٹی چیف ویپ جو ہیں وہ مجھے مشکوک اراکین کے نام بھجوائیں تو پھر کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ سیکریٹریٹ نے جواب دیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کا کردار جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کی طرف سے باضابطہ ڈکلیریشن وصول ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ اسپیکر نے پوچھا کہ کیا منحرف اراکین سے متعلق جو ایوان میں ووٹنگ سے پہلے رولنگ دی جا سکتی ہے، تو شعبہ قانون سازی نے یہ جواب دیا کہ رولنگ دینا اسپیکر کا اختیار ہے، تاہم اس معاملے میں آئین و قانون جو ہے وہ واضح ہے۔ تو جو آج لکھے گئے تھے اسپیکر کی جانب سے شعبہ قانون سازی کو، ان کے جوابات آ چکے ہیں، اور اب اسپیکر کو جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو رکن ہے قومی اسمبلی کا اس کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے۔ جی بہت شکریہ یاسر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آصف علی زرداری اور بلاول پر لوگوں کو خریدنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ارکان کی جو قیمت لگائی جا رہی ہے اس سے باخبر ہیں۔ اتحادی تجربہ کار سیاستدان ہیں، اپوزیشن کی باتوں میں نہیں آئیں گے، تحریک عدم اعتماد کا آئین کے روح کے مطابق مقابلہ کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بلاول، میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ آئین کا احترام کر رہے ہیں جب آپ اور آپ کے ابو تھیلے لیے، نوٹوں کے بھرے وزنی تھیلے لیے ممبران کی خریداری پہ تلے ہوئے ہیں، اور آپ دروازوں پر دستک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرو؟ آئین کو سبورٹ یا آئین کی روح کو اگر متاثر کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کے والد کر رہے ہیں، اور سب کے علم میں ہے آپ نے کس سے رابطہ کیا۔ ہمارے جتنے الائز ہیں مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور وہ بہکاوے میں آسانی سے نہیں آئیں گے۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم عمران خان کو منحوس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب اس کی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، عمران خان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کے وزراء جھوٹ بول رہے ہیں کہ اپوزیشن ارکان کو خرید رہی ہے۔ JUI کے MNAs کو منتیں کر کے واپس بھیجا گیا۔ عمران خان جو ہے وہ ایک نحوست ہے، اس نحوست سے جان چھڑانے کے لیے 22 کروڑ پاکستانیوں کی آپ کو ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے جو پے کرنی ہے۔ وہ کاسٹ کتنی ہے اس کو ایویلیویٹ ہماری پارٹی کر رہی ہے، تو فیصلے جو ہیں وہ اب بالکل قریب ہیں۔ بہرحال عمران خان کو جانا ہوگا انشاءاللہ۔ ملاقات تو ہوئی ہے میاں صاحب سے، شمولیت کی بات پہ بھی میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ فضل الرحمان صاحب جب نکلے ہیں باہر اور انہوں نے کال دی ہے تو ٹانگیں کانپ رہی تھی ساری سرکار کی، ترلے کر کے انہوں نے صبح بندے 5 بجے ریلیز کیے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ قاف لیگ پنجاب کے چند اضلاع کی پارٹی ہے، نون لیگ GT روڈ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی جماعت ہے۔ 2018 میں PTI کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو شکست ہوگی، وہ اوورسیز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون بنیادی طور پہ ایک GT روڈ کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی نام میں ہی ظاہر ہے بلوچستان کی پارٹی، ANP صرف خیبر پختونخوا کے چند ضلعوں کی پارٹی، NQM صرف سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی، PMLQ چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی،
JUIF بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے چند اضلاع کی پارٹی، ایک پارٹی ہے اور ایک لیڈر ہے جو خیبر سے لے کر چائنا کے بارڈر تک اگر آپ چلے جائیں خنجراب میں، یا آپ گوادر سے شروع ہو جائیں اور آپ چرسدے تک پہنچ جائیں، آپ کو ہر جگہ پر عمران خان کا چاہنے والا ملے گا، عمران خان کا ووٹر ملے گا۔ حکمران جماعت کے بعد مسلم لیگ نون بھی میدان میں آ گئی۔ مسلم لیگ نون کی پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ رانا ثناءاللہ کی پارٹی کے صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی عہدیداروں کو تیاریوں کی ہدایت۔ ڈی چوک میں عوامی قوت دکھائیں گے، پارٹی قیادت کال دے گی، رانا ثناءاللہ کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے۔ حکمران جماعت کے بعد مسلم لیگ نون بھی میدان میں آ گئی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، بتائے گا کیا ہدایات کی گئی ہیں رانا ثناءاللہ کی جانب سے؟ بالکل، تحریک انصاف کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ ڈی چوک کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے پارٹی کے صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی عہدیداروں کو تیاریوں کی ہدایت کر دی ہے، جس سے کہا گیا کہ اسلام آباد میں ڈی چوک پہنچنے کے لیے تیار رہے، اور پارٹی قیادت نے کال دی تو ڈی چوک سے عوامی قوت دکھائیں گے، جیسے ہی پارٹی کال دے ڈی چوک کی طرف چل پڑے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ڈی چوک میں جلسہ کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان بھی اپنے کارکنوں کو ڈی چوک کے لیے تیار رہنے کا حکم دے چکی ہے۔ تو یوں تحریک انصاف نے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے ایک روز قبل ڈی چوک سے بڑے جلسے کا اعلان کیا، جس کے بعد اب اپوزیشن کی جانب سے مسلم لیگ نون نے بھی اس ڈی چوک کے مقام پر ہی جلسے کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر پارٹی قیادت نے حتمی فیصلہ کیا تو پھر کارکنوں کو الرٹ رہنے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اچھا لیاقت، وفاقی وزراء کے علیم خان سے بھی رابطے تیز ہو گئے ہیں، تحفظات دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ جی، علیم خان کو بلانے کے لیے وفاقی وزراء اور مشترکہ دوست سرگرم ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزراء نے علیم خان سے رابطے کیے ہیں اور تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے فواد چودھری، پرویز خٹک اور عامر سفیانی نے علیم خان سے بیک ڈور رابطے کیے ہیں۔ علیم خان جو ہے وہ اہم سیاسی فیصلے کیے۔ سب سے پہلے ترین گروپ کی حتمی حکمت عملی ہے، اس کے مستظر اگر ترین گروپ جو ہے وہ صرف ویلائی سے اتحاد کرتا ہے اور تو پھر علیم خان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مفاہمت کر سکتے ہیں۔ چوئس ویلائی اور ترین گروپ کے اپوزیشن کیمپ میں جانے پر علیم خان اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور آج ترین گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی علیم خان جو ہے وہ شرکت نہیں کر رہے۔ علیم خان کی لندن میں جہانگیر تین سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی تھی، اور ترین گروپ نے بھی کسی اجلاس میں علیم خان کو بعد میں مدعو نہیں کیا، صرف وہ ایک اجلاس میں ترین گروپ کے شریک ہوئے تھے۔ تو یوں علیم خان کو ایک طرف حکومتی مضرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ خاموشی سے اپنی پابندی کے لیے مصروف ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ترین گروپ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وہ چوئس ویلائی کو سپورٹ کر کے اپوزیشن کیمپ میں جاتا ہے تو پھر علیم خان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مفاہمت کر کے پنجاب میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ لیاقت انصاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ مشاورتی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائشگاہ پر ہونے والے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، سردار اختر مینگل سمیت اپوزیشن کے تمام جماعتوں کے قائدین کو مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس میں حکومتی اتحادی جماعتوں سے رابطوں اور پارلیمنٹ لاجز پر پولیس ریڈ کے بعد کی صورتحال پر حکمت عملی پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ شہباز شریف کی جانب سے اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا جائے گا۔ اور تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ قاف اور ترین گروپ کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر مونس الہی کی جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین سے فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے مرکزی رہنما اون چودھری نے علی ترین اور مونس الہی کی ٹیلی فون پر بات چیت کروائی ہے۔ مونس الہی نے علی ترین سے ان کے والد جہانگیر ترین کی خیریت دریافت کی۔ ملکی سیاسی معاملات پر بھی گفتگو کی گئی۔ دوسری طرف اون چودھری نے گزشتہ روز چودھری برادران سے ہونے والی ملاقات بارے بھی بریف کیا۔ جہانگیر ترین گروپ نے آج لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے پیش نظر حکومت نے اتحادیوں سے رابطوں کا ایک اور دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی شخصیات مسلم کاف، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی سے دوبارہ رابطے کریں گی۔ مسلم کاف کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی کی وزیر اعظم سے ملاقات کروانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج حکومتی رہنما دوبارہ مسلم کاف سے رابطہ کریں گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی پرویز الہی سے ملاقات کا امکان ہے۔
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی کی مرکزی نائب صدر سینیٹر شری رحمان نے کہا ہے کہ مصنوعی اور عارضی اکثریت پر بنی حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لگتا ہے ان کے مانگے تانگے کے ووٹ بھی کم پڑ گئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں شری رحمان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے عدم اعتماد کے دن ڈی چوک پر جلسہ کرنے اور ارکان کو جلسے سے گزر کر پارلیمنٹ جانے کی دھمکیاں قابل مذمت ہیں۔ حکومت کو اپنی عددی پوزیشن پر یقین ہے تو ارکان سے ووٹ کا حق کیوں چھین رہی ہے؟ ارکان کو دھمکیاں دینا اور ان کو ووٹ سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ان کی دھمکیاں اور بیانات عدم اعتماد کی کامیابی کا اظہار ہے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اراکین قومی اسمبلی سے رابطے تیز کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آج 15 اراکین قومی اسمبلی کو ایوان وزیر اعلیٰ مدعو کیا ہے، جن میں 7 خواتین MNAs بھی شامل ہیں۔ عثمان بزدار آج میاں والی بھی جائیں گے، جہاں سے وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ پی ٹی آئی کے ناراض رکن سندھ اسمبلی دیوان سچل کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت گئی تو کئی وزراء جیل میں جائیں گے۔ ساری غلطی وزیر اعظم عمران خان کی نہیں بلکہ ان کی ٹیم کی ہے۔ پی ٹی آئی کو جو تباہ کیا ہے جن لوگوں نے، وہ ہیں ہمارے کراچی کے جو پتہ نہیں کب سے صدر رہے ہیں خرم خیر زمان صاحب۔ کینٹونمنٹ کی الیکشن ہوئی تھی کوئی 4 مہینہ پہلے، خرم خیر زمان کے 10 وارڈ میں سے ہم سارے کے سارے ہار گئے۔ پتہ نہیں میرے خلاف ایک لوٹا لے کے چلے گئے تھے، لوٹے پہ میری فوٹو لگا دی تھی، تو خود علیم بھائی شاید بھول گئے کہ پہلے وہ نون لیگ میں یوتھ میں کچھ تھے، اس کے بعد وہ کیو لیگ میں کچھ عہدوں پہ رہے تھے، اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ خان صاحب کو لیکن سب سے پہلے ان چوروں کو پکڑنا چاہیے جو اپنی پارٹی میں۔ ہمارے ایسے بہت منسٹرز ہیں جو گورنمنٹ اگر اتر گئی تو ڈائریکٹ جیل میں نظر آئیں گے۔ ایسے کچھ لوگ تھے وہ الٹو میں بھی آئے تھے، آج ان کے پاس لینڈ کروزریں ہیں، وہ 250 گز کے گھر میں رہتے تھے، آج ان کے پاس 2,000 گز کے گھر ہیں۔ لیکن خرم خیر زمان نے 2013 سے سندھ سی ایم ہاؤس کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا کھانے کا۔ آپ پی ٹی آئی کے MP ہیں اور تب بھی تھے 2013 میں، آپ پی ٹی آئی کے MP بن کے تقریریں تو PPP کے خلاف کرتے ہیں، ٹھیکہ بھی انہی سے لیتے ہیں۔ انہوں نے بکواس کی ہے خرم نے میرے بارے میں نے تو اپنے وکیل کو کل رات کو ہی بول دیا ہے، ان کو کل لیگل نوٹس پہنچ جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ اگر قوم نے عمران خان کو سادہ اکثریت بھی دی ہوتی تو آج پاکستان تبدیل ہو چکا ہوتا۔ عمران خان کے جس ٹیم نے بہترین پرفارمنس دی اسے ہلکی کہا جاتا ہے۔ کپتان کی ٹیم کو ہلکی کہہ کر کفر نہ کریں۔ اسحاق ڈار وہ شخص تھا جس نے قبول کیا کہ نواز شریف کو اس نے منی لانڈرنگ کا فن سکھایا۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اگر آج آپ نے خان کو سمپل میجورٹی بھی دی ہوتی تو میں دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، میں سارا دن خان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آج پاکستان مختلف ہوتا۔ کبھی بھی اچھا کپتان بری ٹیم چوز نہیں کر سکتا۔ ایفیڈیوٹ لکھا جس میں کان پکڑے معافی مانگی کہ میں نے سکھایا تھا نواز شریف کو منی لانڈرنگ، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اس کا بیان ہے عدالت میں جس سے یہ مکرتا ہے بعد میں۔ حماد اظہر برا ہے، شاہد خاقان عباسی اچھا ہے، پرویز خٹک برا ہے، خواجہ آصف اچھا ہے۔ کفر مت کیا کیجئے یہ کہہ کے کہ ٹیم ہلکی ہے، ٹیم اچھے نہیں لے، یہ جھوٹ مت بولا کیجئے اپنے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ براہ راست آپ کے لیے چلیں گے، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی کوشش رہی ہے کہ لوگوں نوں یہ گل سمجھ آ جائے۔ یہ گل تانوں پنجابی بھی سمجھاواں گے، اردو میں سمجھ آئے گی تو اردو میں بات کریں گے، اور جو ان کو انگریزی میں سمجھتی ہے اسے انگریزی میں بھی بات کریں گے، ہر زبان میں آپ سے بات کریں گے۔ لیکن آج پورے ملک کے اندر اپوزیشن نے ایک شور کھڑا کیا ہے۔ آخر اپوزیشن کا کیا مسئلہ ہے حکومت سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں نظر ڈالیں تو پچھلی کچھ دہائیوں میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ انہوں نے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں واری وٹا کیا ہوا تھا۔ ایک بندہ آ رہا ہے، ایک چیئر پہ بیٹھ رہا ہے، پھر دوسرا اٹھ کے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آپس میں ایک ہم پیکٹ سائن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کرپشن اور مال و دولت بنانے کا ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا۔ ایک طرف خاندان زار ہے جو صرف کرپشن میں بلیف کرتے ہیں، ایک طرف خاندان شار ہے جو صرف شرارت میں بلیف کرتے ہیں اور سازشوں میں بلیف کرتے ہیں۔ تو یہ جو میوزیکل چیئر گیم تھی اس کو توڑنے والے عمران خان صاحب ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارا بلف کال ہو گیا، اب ہم یہ کیسے یہ سلسلہ چلائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پہلی جماعت جس نے کرپشن کے خلاف نعرہ بلند کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ عوام کا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس ملک پہ حکومت کریں اور راتوں رات آپ ارب پتی بن جائیں۔ دنیا کے جو میگزین ہیں وہ دنیا کے جب دولت مند ترین لوگوں کی فہرست دیتے ہیں
اس کے اندر آپ کے جو سابق صدر ہیں آصف زرداری صاحب، ان کا بھی نام آتا ہے، میاں نواز شریف کا بھی نام آتا ہے. یہ کیسے راتوں رات 10-20 سال کے اندر اتنی دولت کمائی کہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگ گیا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جمہوریت میں، سیاست میں جمہوریت کو وہ لے کے آئے. سیاست میں جمہوریت کا مطلب